اگر آپ اس چینل پہ نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہماری نئی آنے والی تمام ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتے رہیں اور آپ ہم سے بسم اللہ الرحمن الرحیم. خادم حضرات، میں ہوں اختر عباس اور آپ سب کو میرا سلام پہنچے. آپ پاکستان میں ہوں، پاکستان سے باہر ہوں، دنیا کے کسی بھی خطے میں، میرا رب آپ کے دلوں پہ مہربانی، آنکھوں میں لحاظ اور حیا اور آپ کے وقت بہت اچھے کرے. یہ میری دعا آپ سب کے لیے. اوکے جی، آج میں نے 3 سوال چنے ہیں اور پہلا ہے مسز حسان ورائچ کا. وہ کہتی ہیں کہ میرے بیٹے کی یہ تیسری منگنی ہے، 24 سال کا ہے بیٹا ان کا، اور یہ بھی ٹوٹنے والی ہے. اور اس کی وجہ ہم نہیں ہیں، وہ ہے اسے کوئی لڑکی پسند ہی نہیں آتی، پسند کر لیتا ہے، خوش ہو لیتا ہے، پھر کچھ دنوں بعد کہتا ہے مجھے پسند نہیں آئی اور فلاں اس سے بہتر ہے. تو 2 منگنیاں ٹوٹ چکی ہیں اور 2 بچیوں کے گھر یہ جو بیڈ نیوز ہے میں نے چونکہ دی ہے اور آئی فیلٹ گلٹی. اب میں کیا کروں؟ دوسرا مسٹر سعید ہیں. سعید صاحب کی عمر ہے جناب 39 سال. وہ کہتے ہیں کہ مجھے ہر لڑکی اچھی لگتی ہے اور میری لو میرج ہے، لیکن اب جو میری بیوی ہے مجھے بری لگتی ہے، مجھے پسند نہیں ہے. بچے بھی میرے ہو گئے لیکن مجھے سمجھ نہیں آتا کہ میں دفتر میں بھی اور آتے جاتے بازار میں بھی عورتوں کو دیکھتا ہوں، کبھی کبھی مجھے شرم آتی ہے، کبھی کبھی نہیں آتی. میں اپنی اس بری عادت سے بہت تنگ ہوں، کیا اس کا کوئی علاج ہے؟ جی صحیح صاحب کوئی بات کرتے ہیں اس پہ. اور یہ جناب فہد ہیں، وہ کہتے ہیں کہ سر میں نے اپنے والد سے ایک عادت سیکھی ہے اور اس عادت کی وجہ سے رسوائی بہت ہے، پر میں کیا کروں، میرے اندر جینز باپ جیسے ہیں. میرے والد نے اپنے گھر میں کام کرنے والی آلموسٹ ہر میڈ کے ساتھ تعلقات بنانے کی کوشش کی اور ابھی بھی ہم سب جانتے ہیں کہ انہوں نے ہماری ایک میڈ کو ایک کوارٹر لے کے دیا ہوا جہاں وہ ان کو رکھا ہوا ہے. ان کی گناہ بھری زندگی پر ہمارے گھر میں کوئی ڈر کر بات نہیں کرتا. وہ کہتے ہیں مجھے عورتیں اچھی لگتی ہیں، میں ویسا نہیں بننا چاہتا. آپ کو سنتا ہوں تو مجھے تھوڑی سی امید بندھی ہے کہ شاید میں اپنے باپ جیسا نہ بنوں. کیا ایسا ممکن ہے؟ فہد بیٹا ایسا بالکل ممکن ہے، اور چونکہ یہ ہماری ول اور وش ہوتی ہے جو ہم کو ٹریک پہ رکھتی ہے یا ڈی ٹریک کرتی ہے. بہت سے لڑکے ان کا یہ مسئلہ ہوتا ہے. ابھی یونیورسٹیوں میں چلے جائیں، کالجز میں چلے جائیں تو انہیں ہر دوسری لڑکی پسند آ جاتی ہے، کچھ کو تو ہر لڑکی ہی پسند آ جاتی ہے. پر یہ بات ایک وقت ایسا آتا ہے کہ آپ کے چہرے پہ مل دی جاتی ہے. لوگ آپ کو اتنے برے برے نام رکھتے ہیں، میں نام کو لینا نہیں چاہتا، برے لفظ کو نہیں دہرانا چاہیے. پر یہ جو بات ہے، یہ جو طرز عمل ہے، کیا نارمل ہے؟ یہ سوال بنتا ہے. بالکل جو نارمل نہیں ہے. ویمن آر بیوٹیفل، لیکن ان کا ایک مقام ہے، ان کا ایک حد ہے، ان کا ایک درجہ ہے. جب آپ کی ضرورت میں، آپ کے زندگی میں، پوری زندگی میں وہ نہیں ہے، ایک حصہ ہے. جیسے برش میں بہت سارے وہ ہوتے ہیں، کیا کہنا چاہیے، یہ والے دانے یا جس سے ہم بال بناتے ہیں. تو ہماری زندگی میں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. ہر جگہ عورت نہیں ہو سکتی، نہ ہوتی ہے. مگر یہ بھی عجیب سی بات ہے کہ لوگ خود فیصلہ کرتے ہیں اور اس کے بعد خود ہی فیصلہ بدل لیتے ہیں. اچھا، میں نے خان محبوب طرزی، یہ لکھنؤ کے ایک شاعر تھے، ان کا شعر آپ کے لیے لکھا ہے. وہ کہتے ہیں کہ اچھی صورت بھی کیا بری شے ہے، اچھی صورت بھی کیا بری شے ہے، جس نے ڈالی بری نظر ڈالی. اور یہ بات بالکل صحیح ہے. مجھے کبھی کبھی ایسے لوگ ذہنی مریض لگتے ہیں، ممکن ہے آپ کو نہ لگتے ہوں. میں نے گوگل سے پوچھا کہ جو سائیکالوجی ہے وہ کیا کہتی ہے، دنیا کا مختلف جو لوگ ہیں وہ اس پہ کیا کہتے ہیں. تو پتہ چلا کہ اس پہ تو بہت سارے ملکوں میں بہت سارے لڑکوں نے سوال اٹھائے ہوئے، لوگوں نے اپنے طور پر اس کے جواب دیے. اب یہ تینوں لوگ لائک جو مسز حسان کا اپنے بیٹے کے بارے میں ہے، آپ اگر غور کریں تو وہ بھی یہی مسئلہ ہے کہ اسے ایک سے دوسری، دوسری سے تیسری، اور یہ
رکے گا نہیں معاملہ. لیکن فیملی بناتے ہوئے جب آپ رکتے نہیں ہو تو آپ کی فیملی کی بھی بے عزتی ہوتی ہے. وہ بچیاں جن کو آپ ریجیکٹ کرتے ہو, آپ سوچو ان کے دل پہ کیا بیتتی ہے, اور ان کے دل سے, ان کے خاندان کے ہونٹوں سے آپ کے لیے دعائیں تو نہیں نکلیں گی, بد دعائیں نکلیں گی. اچھا, اسی طور پہ آپ نے بہت سے لوگ دیکھے ہوں گے اچھی خاصی شکل و صورت کے, بیٹیاں بھی ان کی شکایت کرتی ہیں, بچے بھی شکایت کرتے ہیں کہ آتے جاتے وہ لوگوں کی عورتوں کو بازاروں میں, آفسز میں دیکھتے ہیں. اور یہ دیکھنا نہیں ہے, یہ بری نگاہ سے دیکھنا ہے, with bad intention, یعنی جس کو بد نظری کہتے ہیں. اور بد نظر آدمی کتنا ہی خوبصورت, کتنا ہی بڑا ہو. پچھلے دنوں ایک بڑی شخصیت کے بارے میں تھا, اس کا انٹرویو ہو رہا تھا, اور وہ ایسی آنکھوں سے, دزدیدہ نگاہوں سے دیکھ رہا تھا, تو ظاہر ہے برا. یعنی آپ کی جو پوری پرسنالٹی کا سارے کا سارا حسن وہ مارا جاتا ہے. دفتروں میں ایسے لوگوں کی اگر جاب اچھی بھی ہو وہ بعد میں چھن جاتی ہے, چونکہ یہ اتنی بری عادت ہے کہ اس کے بعد انسان رکتا نہیں ہے, پہلے دیکھتا ہے, پسند کرتا ہے, پھر چھونے کی کوشش کرتا ہے, اینڈ پھر بالآخر گناہ میں جا پڑتا ہے. بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اچھے خاندانوں سے ہوتے ہیں, بڑے امیر کبیر ہوتے ہیں, اور اپنی ہی نوکرانیوں سے گناہ آلود زندگی بسر کرتے کرتے جب کسی بچے کے باپ بن جاتے ہیں تو پھر اس سے بعض دفعہ انہیں نکاح کرنا پڑتا ہے. اچھا, اس وقت بھی گھر والوں کو اس کے نکاح کا پرابلم نہیں ہوتا یا ان کے گناہ کا پرابلم نہیں ہوتا. ڈر یہ ہوتا ہے کہ اب اس عورت کو جائیداد میں سے حصہ نہ دینا پڑے. یعنی کوئی اپنے بچے کی تربیت یا اس کی آنکھوں کا جو اس کے اندر حیا کسی طریقے سے آ جائے, اس پہ فوکس نہیں کرتا. میں نے حدیث ڈھونڈی تو آپ کو حیرت ہوگی کہ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر ہے 4181, اس میں حضرت انس نے روایت کیا کہ ہم بیٹھے تھے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, ہماری جان, مال, زندگی سب ان پہ قربان ہو. انہوں نے فرمایا کہ ہر دین کا ایک امتیاز ہوتا ہے, ایک خوبی ہوتی ہے, ایک بہت اخلاقی اس کی بڑی, جیسے کہتے ہیں ڈگنیفائڈ چیز ہوتی ہے. اسلام کی جو امتیازی خوبی ہے, اخلاقی خوبی ہے, وہ حیا ہے. اب آپ سوچئے کہ آپ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کا رہنما, راہبر تو یہ بتا رہا ہو اور ماننے والے کچھ اور کر رہے ہوں, تو اس کا مطلب نقص ان بچوں میں نہیں ہے. نقص اس باپ میں بھی ہے, اس ماں میں بھی ہے, اس فیملی میں بھی ہے. ہم بچوں کو کسی کے گھر جائیں تو سکھاتے ہیں کہ آگے بڑھ بڑھ کے کھانا نہیں کھانا, کھانے کے آداب ہیں, دیکھنے کے آداب ہیں. اسی طور پہ جب ہم نہیں بتاتے تو بعض دفعہ آپ کے بچے دوسروں کے گھر میں جا کے ان کی بچیوں کے لیے تکلیف کا باعث بنتے ہیں. لڑائی ہو جاتی ہے, گھر سے نکالا جاتا ہے, کسی نے چھیڑا یا بری نگاہ ڈالی. تو بد نگاہی یہ انسان کی اتنی بری وہ ہے علامت بھی, اظہار بھی, اقرار بھی, کہ آپ کی پوری تعلیم, خاندان سب زیرو پہ چلا جاتا ہے. اچھا, ایک جو انگریزی والے لوگ ہیں وہ جو کہتے ہیں کہ اگر بندے میں سیلف اسٹیم کمزور ہو, یعنی عزت نفس کی بنیاد کمزور ہو, تو اس طرح کا ہو سکتا ہے کہ ہر طرف وہ منہ مارے گا. جس کی سیلف رسپیکٹ ہو وہ یہ نہیں کرے گا, جس کو اپنے خاندان کی عزت کا پاس ہو وہ بھی یہ نہیں کرے گا, جس کو اپنے رب کی حیا ہو, لحاظ ہو, وہ بھی نہیں کرے گا. ایک اور چیز یاد رکھیے گا, اردو میں ایک لفظ ہے ندیدہ پن. وہ ہم عام طور پہ کھانوں کے لیے کہ ایک بندہ ہے ہر وقت اس کی رالیں ٹپکتی رہتی ہیں ہر کھانے کی چیز پہ. تو کیا کسی ندیدے آدمی کو آپ نے کھانے کے دوران, پارٹی کے دوران دیکھا ہو تو پسند کیا ہوتا ہے؟ تو وہ ندیدہ جو عورتوں کو دیکھ کے ندیدہ پن سے ان کو دیکھتا ہے, وہ بھی کسی طور پہ اچھا آدمی نہیں گنا جاتا. تو آپ تینوں کے لیے میری گزارش یہ ہے کہ یہ پاسبل ہے, بریک جب چاہے آپ لگا سکتے ہیں, چونکہ اس میں آپ کا دل شامل ہوگا, اس میں آپ کی خواہش اور جو ول ہے وہ انسان کی ول سب سے تگڑی ہے. اس کی جینز پہ, اس کی عادتوں پہ بھی قابو پا سکتے, پر اگر ول کمزور ہو, ول ماڑی ہو تو پھر بہت مشکل ہوتا ہے. ویسے ول کمزور ہو تو پھر آپ کو وہ کائنات ہربل کا جو برین بوسٹر ہے وہ کھانا چاہیے, اس کا بڑا فائدہ ہوتا ہے اور آپ اندر سے ذرا تگڑے ہو جاتے ہو.
ہمارے دوست ہیں مونس، وہ کہتے ہیں جی میں نے صبح نہیں کھاتا برین بوسٹر، میں دوپہر کو جب شام کی چائے پیتا ہوں تو اس وقت میں 2 چمچ لیتا ہوں، اور مجھے نہ کسی بسکٹ کی ضرورت پڑتی ہے نہ کسی کریکر کی، اور میں نے یہ آزما کے دیکھا، حالانکہ ہم نے تو بتایا تھا صبح ناشتے سے پہلے، تو انہوں نے کہا ویری ہیپی، اٹس الٹرنیٹیو، اور وہ شام کو چائے کے ساتھ بسکٹس اور کچھ اور کھانے وانے کا جو من ہوتا ہے، تو برین بوسٹر ابھی یہ میرے پاس ہے، بالکل دس از اے برین بوسٹر۔ ویسے تو یہ لکھا کہ 40 دن میں یہ کرشماتی اثر دکھاتا ہے آپ کی صحت، نیند، آرام، دماغ کے، یہ جو دماغ کا خلل ہوتا ہے، الٹی سیدھی چیزیں آتی ہیں، اس طرح کے خیالات آتے ہیں، آپ تینوں کے لیے میری محبت بھری دعا ہے کہ آپ اپنی زندگی کے بہترین فیصلوں میں اس کے کر سکیں، اور آپ کی زندگی میں جو دکھ یا تکلیف یا آپ کی وجہ سے یا آپ کے بچوں کی وجہ سے وہ ہے، وہ ختم ہو جائے۔ اختر عباس کو دیجیے اجازت، السلام علیکم۔